کریں گا تو اس کی مثال کیا ہے بولے تو مذاق جو ہے، مذاق کبھی زندگی زندہ دلی کا نام ہے. کبھی ہوتا ہنسی مذاق کر لینا، یہ نہیں کہ بالکل چرانڈی صورت بنا لے کے سڑی حالت بنا لے کے بیٹھنا، یہ بات بھی غلط ہے. اور بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی بولے تو بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی بولے تو بات کرے تو مذاق، بات کرے تو مذاق. کیا ہوتا تمہیں دیکھیں گے دوستاں ہنسی مذاق کر لیتے. اونٹ نہیں دیتا، اونٹ کا بچہ دیتا ہوں. انہیں غصے میں آ گیا، بولا اللہ کے نبی میں آپ سے اونٹ مانگ رہا ہوں، آپ مجھے اونٹ کا بچہ دیتے. بچہ لے کے میں کیا کرنا، کیا کام آتا بچہ؟ اللہ کے رسول نے کہا ارے جس کو سا اونٹ رہا تو بھی کس کا تو بچہ رہے گا نہیں کرے، کو سا اونٹ رہا تو کسی کا بچہ رہتا نہیں گا. چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھیے. ایک عورت آئی، بوڑھی عورت آئی اور کہا اللہ کے نبی آپ میرے حق میں دعا کیجئے، آپ میرے حق میں دعا کیجئے. کیا دعا کیجئے؟ کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے، اللہ مجھے جنت میں داخل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڈھیاں جنت میں نہیں جاتے. اب بڈھیاں جنت میں نہیں جاتے. اب ہماری ماں بہنیں رات تمام چھوڑ کر آتے ماشاءاللہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری عورتوں میں کتنا جذبہ ہے معلوم، اللہ اور زیادہ رکھے. 7:30 بجے سے ہماری مسجد میں عورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا الحمدللہ، جبکہ 9:45 بجے بھی مردوں کی صفیں خالی رہتی. 7:30 بجے سے عورتیں صرف پہلی صف کے واسطے آ کے بیٹھتی. ہماری 7:30 8 بجے ماشاءاللہ ہماری عورتوں کا آدھے سے زیادہ حال بھر جاتا. تو اب یہاں پہ دیکھیے، اب بہت سے ہماری 7:30 8 بجے ماشاءاللہ ہماری عورتوں کا آدھے سے زیادہ حال بھر جاتا. تو اب یہاں پہ دیکھیے، اب بہت سے ہماری مائیں بہنیں ہیں، بڑی بڑی عمر والی ہیں. اب یہاں پہ اللہ کے رسول کے پاس آگے بولے اللہ کے رسول دعا کرو، اللہ کے رسول اللہ میرے کو جنت میں داخل کرے. اللہ کے رسول نے کہا بڈھیاں جنت کو نہیں جاتے، بڈھیاں نہیں جاتے. جب پریشان ہو گئے بیچاری رو رہی، اب کہاں کرنا انہیں، اب کہاں جانا. آج کل تو بہت طریقے بن گئے ہیں. بڈھی بھی اگر ہے بولے تو 70 سال کی بڈھی ہے تو 7 سال کی بن سکتی. آج کل کیا کیا آ رہا دیکھو، وہ بنتے نہیں بنتے وہ بات کی بات، مگر آج کل کیا کیا آ رہا ہے. کیسے اخبار اٹھا کے دیکھو، کیسے مانے پہلوانوں کو لا کو بتاتے، کسی کا پیٹ سامنے، کسی پیچھے سامنے، ہاتھاں دیکھو کیسے چند دن کے بعد بولتے ہمارے پاس آنے سے انہیں دبلے ہو گئے. اب کیا بولتے ہیں ہر ایک پرہیز بتاتے. اس کا پرہیز میں سمجھ میں آتا، میرے کیا سمجھ میں آتا بولے تو کیا بھی نہیں کھانا، ہوا کھا کو زندگی کرنا، ہوا کھا کو زندگی کرو، کیا بھی نہ کو کرو. اب یہاں پہ کیا ہو رہا بیچاری، کہاں تھا وہ زمانہ، اب وہ بیچاری رونا شروع کر دی. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بھی جنت میں جائیں، ارے دیوانی رو رہی گئی کو، جنت میں جائیں گے تو اللہ تیرے کو بڈھی بنا کے نہیں بھیجیں گا بلکہ جوان بنا کر بھیجیں گا. اچھا چلیے آئیے ذرا اور آئیے. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت علی لیٹے ہوئے زمین پر سو رہے ہیں اور حضرت علی کے کھندوں کو مٹی لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو تراب، اے مٹی کے باوا. میں کس کو تو بھی اگر بولا تو کیا جی کیا بول رہے ہیں، میں مٹی کا باوا. اب آپ حضرت علی کو وہ چیز اتنا پسند آ گئی کہ ان کا نام باقی رہ گیا. حضرت ابو ہریرہ آئے، اللہ کے رسول مذاق کرتے تو بھی سنجیدگی رہتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہنسی مذاق کو بھی پسند کرتے، تو وہ نہیں کہ بالکل زیادہ. حضرت ابو ہریرہ آئے، سر پہ ایک بلی، یہاں ایک بلی، ادھر ایک بلی، ہاتھ میں ایک بلی پکڑ لے کر آئے. اللہ کے رسول دیکھے تو بولے اے ابو ہریرہ، اے بلیوں کے باوا، اے بلیوں کے باوا. اب بولے تو ان کو اتنا پسند آ گیا اصل نام بھول گئے، کوئی بھی نہیں جانتا ان کا اصل نام. ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہو گئے. ایک آدمی لمبے لمبے ہاتھوں والے تھے، ذرا ہاتھوں لمبے تھے. اللہ کے رسول مذاق سے بولے اے لمبے ہاتھوں والے. ایک صحابی کو بولے آپ نے اے لمبے کان والے. وہ بیچارہ اصل نام بھول گیا، لمبے ہاتھ والا مشہور ہو گیا. اصل وہ آدمی کا لمبے لمبے کان، وہ اصل نام بھول گئے لوگ، وہ اس چیز کو یاد کر لیے. تو یہاں پہ ایک بات یہ، کبھی دل لگی کر لیں، دل لگی اگر کبھی کرے. ایسا مزاج جس کی شخصیت پر، کسی ذات پر، کسی کے خاندان پر اثر کر رہا ہے تو وہ منع کیا گیا. اب یہاں پر دیکھیے برے لقب سے پکارنا، کیا لنگڑا، بنگا، ٹیڑا، پیٹلا، پوٹلا، یہ چل رہا. کبھی کبھی کیا کرتے، باوا کا نام لے کو بولتے، بابا کا نام لے کو. کبھی کیا کرتے، اماں کا نام لے کو پکارتے. کبھی تو بھی خاندانوں کا نام لے کو پکارتے. او چن کھاؤ کا بیٹا کی تو، منگ کھاؤ کا بیٹا کی تو، چن کھاؤ منگ کھاؤ، اس قسم کی چیزیں. تو یہاں پہ ذات پر جس پر اثر پڑ رہا ہے یہ باتیں بھی بالکل غلط ہیں. چلیے اس کے بعد ذرا آپ آئیے
بدگمانی کرنا، بدگمانی، کسی کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنا، بدگمانی کرنا غلط ہے، بدگمانی کرنا ہر ایک کے بارے میں، ہر مومن کے بارے میں ہم اچھا گمان کریں، یہ میرا بھائی ہے اچھا ہے، میں بھی دوسروں کے بارے میں سمجھوں گا اچھا۔ اب یہاں پہ کیا بتایا گیا، ایاک والظن، تم بدگمانی کرنے سے بچو۔ یہی کیا ہوتا، یہ بدگمانی بہت سے اختلافات کو پیدا کرتی۔ اب بدگمانی بولے تو کیسا، بدگمانی بولے تو کیسا، دیکھیے نکٹے کے سامنے کوئی آدمی ناک کھجایا، ناک کھجایا تو دیکھو جی میرے کو دیکھ کچھ کھجا رہا ہے۔ اب دو آدمیاں بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں، کچھ تو بھی کرنے دو، مجھے کیا ضرورت پڑی، میرے کو اس سے کیا پڑا، اب میں کیا کر رہا ہوں بولے تو، اب میں کیا کر رہا ہوں بولے تو، اب اس کے پیچھے یہ دونوں بیٹھے نا میرے بارے میں شکایت کر رہے ہوں، میرے بارے میں شکایت بھی کر رہے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے چور کی داڑھی میں تنکا، چور کی داڑھی میں تنکا، اب یہ کیسا، ایک بادشاہ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ شکایت کرا، کیا شکایت کرا، میرے روئی کا میرا گودان تھا، یہ گودان سے میرے روئی کے موٹے چوری ہو گئے۔ اب روئی والے کو پکڑنا، چور کو پکڑنا، کہاں سے پکڑنا، بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ وزیر وزیر آیا بولے کیا بادشاہ بہت پریشان، کیا قصہ، نہیں اونٹ روئی چلے گی، کہتے میں کیسا کرنا، کیا کرنا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بولا یہ بہت آسان ہے نا، آپ کہیں میں کل کر لیتا ہوں، بھائی کل سب کو بادشاہ کے دربار میں کل دعوت ہے بھائی۔ اب دعوت بول تو کیسا جاتے لوگ، افطار پارٹی بول تو کیسا جاتے، بنٹھن کو جاتے، سنٹ نہیں ہے تو منگلے کو جاتے، کیسے لوگوں کا تیار ہونے کا اسٹائل رہتا دیکھیے۔ اب بیچارہ بادشاہ کی دعوت میں جا رہا بول تو کیسا جائیں گا ہر آدمی، اب گیا پورا دربار بھرا ہوا ہے، پورا دربار بھرا ہوا ہے، بادشاہ بھی پریشان ہے، کیا ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، انہیں بلانے کو بلا ڈالا، اب کیا کرنا ہے۔ تو وزیر آیا، ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا، سب جھاک جھاک کے دیکھا، جھاک جھاک کے دیکھا، اب جھاک جھاک کے دیکھا بولے تو مجھے اور ایک لطیفہ بیچ میں یاد آ رہا، کیا ہوا، ایک صاحب کو تقریر کرنے بلایا، عبداللہ صاحب کو ان کی تقریر کرنے بلایا، ایک آدمی موٹا ڈنڈا لے کر جماعت میں سے آیا، موٹا ڈنڈا لے کو آیا، تو میرے کو ذرا پریشانی، ظاہر بات ہے اب میں تقریر کر رہا ہوں تو میں ذرا بے قرار پریشان ہو گیا، تو انہیں بولا حضرت تمہیں فکر کرو نہ کو، تمہیں ہمارے مہمان ہیں، تمہیں تقریر کر لے کر ہوں، میں کیا بھی نہیں بولتا، میں اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو تم نے دعوت دے کو بلایا، جی کون تم نے بلایا اس کو ڈھونڈ رہا ہوں یہاں پہ۔ تو سمجھ میں آ رہی بات، تو تقریر ایسی نہیں ہونا کہ بلانے والا بیچارہ گویا انہیں آ جائے۔ تو اب یہاں پہ پورے دربار میں آیا ڈھونڈ رہا، بولا نالائق بیوقوف کہیں گے، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو، بادشاہ کی دعوت میں آئے تو روئی داڑیوں میں روئی لگی ہوئی ہے، اسی حالت میں آ گئے، ارے آئے تو ذرا منہ دھو کے آنا نہیں کیا، آئے تو ذرا صاف ہو کے آنا نہیں کیا، آئے تو انہیں آ کے بولنا شروع کر دیا، جو چور تھا ہلو جھک کرنا شروع کر دیا، بولا پکڑو پکڑو اسے، جو جو کر، ارے کسی کے جو داڑھی میں روئی رکھ کے رہتی کیا، کوئی رکھ کے رہتی، جو کر رہا تھا انہیں بولا انہیں چور ہے پکڑو، اگر انہیں چور نہیں رہتا تو کئی کو فکر ہو رہی وہاں پہ۔ تو یہاں پہ کبھی بھی یاد رکھو بدگمانی کرنا غلط ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اتنی برائی، کوئی بات کرے تو گمان، کوئی بات کرے تو گمان، کوئی بات کرے تو بھی، اور کیا ہو چھینک آ گئی تو بھی کئی کو میرے کو چھینک آ رہے ہیں، کون کی کر ڈالا، کیا بھی ہو گیا، کچھ تو بھی ڈکا رہا نہیں، تو یہ نہیں بولتا میں افطار پارٹی میں جا کر خوب کھانے کو آیا، نہیں میرے سامنے فلاں بیٹھا تھا، میں سمجھتا ہوں انہیں کیا کرا۔ یہ باتیں جو ہیں یہ ایمان کو برباد کر دیتی، ایمان برباد ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا بدگمانی کرنے سے بچو۔ اچھا چلیے اب اس کے بعد آئیے اور باتیں ہیں، اور وہ باتوں کو بیچ میں لا کر نہیں، اب آئیے اب زبان کے بارے میں، اس کے بعد کی باتیں ادب سے تھیں، اب زبان کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ بیچ کی باتیں بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتے چلوں گا۔ اب چلیے زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر اتنی طاقت دیا کہ زبان میں اللہ تعالیٰ یہ سخت طاقت دیا کہ اچھے اچھے چیزوں کا مزہ چکھنا، ہر چیز یہ ہے، اور یہ زبان دیکھنے میں 2 انچ کا ٹکڑا ہے، 2 انچ کا ٹکڑا ہے، مگر یہ زبان جو کام کرتی، زبان سے جو کام ہوتے، دیکھو کیا کیا کام ہوتے رہتے، منٹوں میں لڑا دیتی، منٹوں میں کٹا دیتی، منٹوں میں لٹا دیتی، منٹوں میں اچھی اچھی دوستی کو خراب کر دیتی، بدگمانی پیدا کر دیتی، بری چیزوں کے اندر لاتی۔ اور یہ زبان ایسی چیز ہے کہ ہر جسم کا عضو
صبح سویرے 360 اعضاء ہمارے جوڑ ہیں، جوائنٹ ہمارے 360، یہ 360 جوائنٹ جو ہے زبان کے فتنے سے پناہ مانگتے، بولتے اللہ تو ذرا سنبھل کے رہ جا، اگر تو اچھی رہی ہم اچھے رہیں گے، تو خراب ہو گئی ہم خراب ہو جائیں گے۔ زبان کے بارے میں، اور زبان کے بارے میں قرآن میں کیا کرا، دیکھیے اللہ کہہ رہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ جو بھی اپنی زبان سے کہیں گے ہمارے لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں فرشتے ہماری نکلنے والی بات کو کیا کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ جو بھی بات ہو رہی کم از کم کبھی بھی یاد رکھیے بات کرنے سے پہلے سوچئے، پہلے تول بعد میں بول، پہلے سوچنا بعد میں بولنا۔ جو بھی آ گیا بول رہا ارے تمہیں تھے کی معاف کرنا، اچھا میں نے رہا تو دوسروں کو بول سکتے کیا، دوسروں کو بول سکتے کیا؟ تو کبھی بھی یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، ما یلفظ من قول، جو بات بھی ہو رہی ہے یہ ایک نگران بیٹھا ہوا ہے، نگرانی کر رہا۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، سورہ یونس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے فرشتے تم جو بھی کر رہے وہ نوٹ کر رہے ہیں، جو بات بھی ہو رہی۔ اور ایک بات یاد رکھو دوستو، ہمارے پاس سیدھے ہاتھ پر ایک فرشتہ رکھا ہے، بائیں ہاتھ پر ایک فرشتہ رکھا ہے، نیکیوں کو یہ سیدھے ہاتھ والا لکھتا، برے کاموں کو بائیں ہاتھ والا فرشتہ نوٹ کر رہا ہے، پورا ریکارڈ ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیا کریں گے، ہمارے نام اعمال کو بند کر دیں گے، نام اعمال کو پیک کر دیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کے نام اعمال کو ہم اس کے گلے میں لٹکا دیں گے، تعویذ کی طرح سے لٹکا دیں گے۔ اب تعویذ کی طرح سے لٹکائیں گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت جو آئے گی تو اللہ کیا کریں گے، اس تعویذ کو نکالیں گے، اس کو بڑا بنا دیں گے۔ اللہ کہیں گے اقرا کتابک، تیرے نام اعمال کو لے لے، تو پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود امتحان لے لے، تو خود جائزہ لے لے۔ اب ایک مثال میں دینا چاہ رہا ہوں، ذرا غور کیجیے۔ انسان 60 70 80 90 100 سال بلکہ اس سے زندگی گزارتا، اتنا بڑا ریکارڈ کرنا بول تو کتنا، اتنا بڑا ریکارڈ کرنا بول تو کیسا کرنا، کتنے دفتر ہونا، کتنا وہ ہونا۔ اس کی چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، موبائل فون میں سم کارڈ کتنا رہتا بھائی، کتنا رہے گا، ہمارے اسپیکر کے اتر رہتا کتنا رہے گا، میرے اتر رہے گا اس کا سائز۔ آپ لوگ موبائل فون نہیں دیکھے، پھر ایسا بیٹھے ہیں بالکل فرشتوں کے ایسا، چابش نہیں جا رہے ہیں۔ تو سم کارڈ 1 انچ 2 انچ کا رہے گا، 3 انچ کا رہے گا زیادہ سے زیادہ۔ اس کارڈ کے اندر اللہ اکبر کتنی کیپیسٹی، کتنی طاقت، کتنی چیزیں اس کے اندر ہے۔ ایک معمولی سا فون ہے، 50 چیز اس کے اندر ہے، 50 چیز اس کے اندر، کتنی چیزیں ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے مزاج کے مطابق، اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کو استعمال کر رہا ہے۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اچھا وہ چھوٹی چیزیں ہیں، آج دیکھیے آپ زیراکس مشین ہے، جو بھی ہے، یہ چھوٹا ہے، میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، چھوٹا سا کاغذ۔ اب اس کو اگر بڑا کرنا چاہے تو جتنا کہے کر سکتے، اگر اس کو چھوٹا کرنا چاہے تو جتنا چھوٹا چاہے کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، اور اس عقل کو استعمال کر کے آج انسان ایسی ایسی چیزیں بنا رہا، تو سبحان اللہ، عقل کا پیدا کرنے والا اس کے پاس کیسا موبائل رہیں گا، اس کے پاس کیسے کمپیوٹر رہیں گی، کیسی اس کی ٹیکنالوجی رہے گی، ذرا اندازہ لگائیے۔ اچھا انسان کے عمل کو اللہ کیسا لٹکائیں گا، وہ بھی ذرا سمجھ میں نہیں آتی بات۔ مگر آج جب سے یہ فون آ گیا ہے، وہ چیز اس کا نمونہ دنیا میں اللہ بتا دیا، کیسا ہر ایک کے گلے میں تعویذ کے ساتھ رہتا، ہر ایک کے گلے میں لٹکتے رہتا، کیا موبائل فون لٹکتے رہتا۔ یہ موبائل فون ہر ایک کے گلے میں لٹک رہا، کیونکہ جیب میں رکھے تو بھی خطرہ، پینٹ میں رکھے تو بھی خطرہ، کہاں رکھے تو بھی خطرہ، اس لیے کہ چرانے والا ڈبل PhD کر کے آتا ہوں جی، ڈبل زیادہ ہو کر کے آ رہا۔ اب کیا کر رہے ہیں یہاں، اللہ بچائے ایسا نہ ہو کہ چرانے والا کہیں موبائل لینے جا کو کہاں تو مارا تو 2 ٹکڑے ہو گئے، تو اس کا بھی ایک ڈر ہوتا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہ موبائل فون انسان جو گلے میں لٹکا رہا ہے، یہ ماڈل ہے مرنے کے بعد ہمارے نام اعمال کے لٹکنے کا۔ اللہ جو لٹکائے گا ایسا ہی لٹکائے گا، گلے میں ڈال دے گا، تعویذ بنا کے چھوڑ دے گا۔
یہ تعویذ بولے تو اللہ میاں کا وہ سم کارڈ رہے گا، وہ نہیں، پیر صاحب کی تعویذ کانتے بجا کو خرید کو لا لیں گے۔ عبداللہ مولوی صاحب بولے لٹکا لینا کہتے تعویذ، وہ تعویذ دیکھنے کے ساتھ ہی یہ عمل بھاگ جائے گا، وہ بات نہیں ہے۔ اب اس کو کیا کریں گے؟ اللہ اقرا کتابک، تیرا نام ہے لے لے با، لے چل دے دے، کمپیوٹر میں دیتا دے ڈال، زیرکس مشین میں دیتا دے ڈال، پورا کیا ہوگا؟ اب بڑی کاپی آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرا کتابک، تیرے نام اعمال کو لے لے، پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو حساب لے لے، آڈیٹر کو بلانا نہیں، مولوی صاحب کو بلانا نہیں، کسی کو بلانا نہیں، تو خود پڑھ لے اور تو خود فیصلہ کر لے۔ آئیے حدیث میں زبان کی کتنی اہمیت بتائی گئی۔ اللہ کے رسول سے کہا گیا نمبر 1 من نجات، اللہ کے رسول کامیابی کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، تیری زبان کو روک لے، کامیابی ہوگی۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لئے کافی، ادھر ادھر چکر ورتی کو ایسا پھرنا کو، ادھر ادھر جا کر گاؤں گلی پھر لے کو، گاؤں گلی کے خصے لگا لے قرآن کو۔ لوگوں کی عادت رہتی گھر میں بیٹھتے نہیں، کھا لے کے اماں بابا کما کو دیے سے روٹیاں توڑتے، وقت پہ جاتے، دستر پہ بیٹھتے، ہاتھ دھو کو کھا لیتے، اب اس کے بعد شروع ریکارڈنگ، شروع وہاں جانا، ادھر کیا قصے، ادھر کیا قصے، یہ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آپ اپنے گھر میں رہیے۔ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، بخاری کی روایت ہے کہ تم بیٹھو اپنے گھر میں بیٹھ کر، اللہ میرے سے کیا غلطیاں ہو گئے، اپنے غلطیوں پر تم کیا کرو، رو، ندامت کے آنسو تم بہاؤ۔ چلیے دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والا، جو اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا بات کرے تو اچھی بات کرے، بات نہیں کر رہا تو کیا کرے؟ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ خاموش ہو گئے تو سب سے بڑا فائدہ، کیا بھی بولیں گے کوئی بات بھی نکل جائیں گی، خام خواہ کی پریشانی آ رہی، خاموش بیٹھ جاؤ، کیا بولتے کہ سنو، کیا بولتے کہ سنو، کیا بولتے سن لو، ختم ہو جاتا، مسئلہ ختم ہو رہا۔ چلیے تیسری بات، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے بہترین کام کیا ہے ذرا بتائیے نا۔ اللہ کے رسول نے کہا حفظ اللسان، تیری زبان کی تو کیا کر، حفاظت کر۔ چلیے اس کے بعد آئیے اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں دل کو کیا کرتی ہیں، مردہ کر دیتی ہیں، دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے اللہ کا ذکر سب سے پیاری چیز، اللہ کا ذکر چھوڑ کر جو بھی بات کریں گے اس سے دل ہمارا کیا ہوگا، سخت ہوگا۔ چلیے چوتھی بات، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر صبح میں ہمارے جسم کے 360 اعضاء زبان کے بارے میں اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس سے میرے کو بچا لے، اللہ اس کے فتنے سے مجھے بچا لے۔ تو اب یہاں پہ اندازہ لگائیے زبان کیا حال ہے۔ چلیے ذرا آئیے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اچھا اسلام کیا ہے، من حسن اسلام المری ترکہ ما لا یعنی مسلمان میں، اسلام میں سب سے بہترین چیز یہ ہے بیکار چیزوں کو چھوڑ، بیکار چیزوں کو چھوڑ دو، ہمارے کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دینا ہی ایمان ہے۔ چلیے اس کے بعد آئے اللہ کے نبی نے کہا دو چیزوں کی تم ضمانت دو، دو چیزوں کی تم گارنٹی دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ دو جبڑوں کے درمیان میں، یہ دو گالوں کے، دو کلوں کے درمیان میں جو چیز ہے یعنی زبان، اس زبان کی تم حفاظت کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا یہ دو پیروں کے درمیان میں جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، تم اس کی گارنٹی دو، ہم غلط نہیں کریں گے، غلط استعمال نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے، غلط عادتوں میں نہیں جائیں گے، غلط چیزوں میں نہیں جائیں گے، بری صحبتوں میں نہیں جائیں گے، غلط بچوں کے ساتھ نہیں جائیں گے، پرکیاں بن کر ہم لوگ نہیں پھریں گے، غلط وہ نہیں کریں گے، غلط تعلقات نہیں رکھیں گے۔ یہ دو چیزوں کی تم زبان دو، یعنی یہ دو چیزوں کی ضمانت دو، یہ ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی تم ضمانت دو۔ اللہ کے نبی نے کہا میں تمہاری جنت کی، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چلیے آ جائیے یہ زبان کیا ہے، دیکھیے اگر یہ زبان کھلتی ہے، اگر اس سے پھول برستے ہیں کیا حال ہوتا ہے، اگر اس کی زبان، اس کی بات صحیح زبان سے، باتیں زبان سے صحیح اگر باتیں نکل رہی کیا حالت ہوتی، کیسی ہوتی، ذرا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو نبی بنایا۔ اب نبی بنانے کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو بھائی وقت کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا مخالف، اللہ کا سب سے بڑا باغی فرعون کے پاس جاؤ،
فرعون کے پاس جاؤ. آپ جانتے نا کہ فرعون کون تھا؟ اپنے آپ کو رب بولتا تھا. انا ربکم الاعلی بولتا تھا. میرے علاوہ کوئی رب نہیں بولتا تھا. اللہ اکبر. اللہ کا کیا طریقہ ہے دیکھو جی, کیا پیارا انداز اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جاؤ اس کے بعد فقولا لہ قولا لینا. اللہ کہہ رہا ہے ذرا اچھی بات کرو, ذرا نرم اس سے بات کرو. کیوں؟ شاید ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے, اللہ کا خوف آ جائے. کس کو بول رہا؟ بدماش کے سامنے, برے آدمی کے سامنے کہہ رہا. اور اس کے بعد بتا رہا کہ اس سے غلط بات مت کرو, سختی سے مت بولو. سختی سے اگر بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ باقی بن جائے. محبت سے بولو, پیار سے. زبان شیریں ملک گیریں. زبان اگر میری میٹھی رہے گی تو اس سے میں پوری دنیا پر کیا کر سکتا ہوں؟ حکومت کر سکتا ہوں. پوری دنیا کو میرے انڈر میں کر لے سکتا ہوں. اگر زبان میری صحیح نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا. قرآن کے الفاظ ہے, اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اللہ کے نبی آپ سخت دل ہوتے, گندی زبان, سخت زبان استعمال کرنے والے ہوتے, آپ گالی گلوچ کرنے والے ہوتے تو ایک آدمی بھی آپ کے اطراف نہیں آتا. آپ کے اطراف یہ لوگوں کا جمع ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ نرم دل آدمی ہیں. اور ایک جگہ اللہ نے کہا قولوا للناس حسنا, تم لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا قولوا قولا سدیدا, تم سچی بات کہو, تم درست بات کہو. اچھا چلیے اب آئیے زبان کی خصوصیتوں میں سچ کہنا. سچ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول تو سچے تھے, آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کو امانت دار بولتے تھے. اچھا اللہ بھی سچا, رسول بھی سچا, جبرائیل بھی سچا, تو ان کی زبان سے آنے والی بات وہ بھی سچی ہوگی. خود اللہ تعالیٰ جبرائیل کو سچا کہہ رہا, نبی کو سچا کہا گیا. خود اللہ اپنے بارے میں بول رہا ہے کہ میں سچا ہوں, جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں. اچھا چلیے حضرت ابراہیم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا انہو کان صدیقا نبیا, یہ سچے تھے اور نبی تھے. اور اللہ تعالیٰ حضرت ادریس, حضرت مریم, حضرت اسماعیل اور بہت سے نبیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمام سچے تھے. جہاں قرآن میں اللہ مومنوں کا ذکر لا رہا تو وہاں پہ بڑا الصادقین والصادقات, مومن مرد سچ بولتے ہیں, مومن عورتیں سچ بولتی ہیں. تو بہرحال زبان کے بارے میں یہاں تک تو آپ نے خوبیاں سن لیا. اب آئیے زبان کی برائیوں کے بارے میں بھی سنیے. اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا 20 سے زیادہ میں بتاؤں گا, اور اس سے پہلے ادب وغیرہ کے بارے میں جو باتیں آ گئی وہ اسی کے اندر داخل ہے. زبان کی برائیوں میں آئیے سب سے پہلی برائی ہے جھوٹ. سب سے پہلی برائی جھوٹ. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرما رہے ہیں اللہ جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا, اللہ کافر کو ہدایت نہیں دیتا, غلط بات کہنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اچھا چلیے اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے, اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے. اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کے بارے میں بتایا اور ابلیس کے بارے میں بتایا کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اچھا چلیے دوزخ کے ذکر میں آتا ہے جب دوزخی دوزخ میں جائیں گے اور وہاں پہ جوتے کھاتے رہیں گے